یہ ہفتہ پاکستان کے لیے کافی مشکل رہا. دہشت گردی کے واقعات میں ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ دیکھنے کو تو مل رہا ہے, لیکن اس ہفتے یعنی کہ 11 مارچ کو جو ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہوا کہ مسافروں سے بھری جو ٹرین کوئٹہ سے روانہ ہوئی 11 مارچ صبح 9 بجے, جس نے پشاور کے لیے جانا تھا, لیکن بولان پاس پر اسے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو پھر ہائی جیک کر لیا گیا. اور یہ جو ٹرین کی ہائی جیکنگ ہے یہ بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ چھٹا پوری دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ تھا جب دہشت گردوں نے کسی ٹرین کو ہائی جیک کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا, آج اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر اور بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے شیئر کی. اور اوور آل میرے خیال میں اس میں کوئی 30 گھنٹے لگے جب اس سارے جو سٹینڈ آف ہے یہ ختم ہوا. یہ جو آپریشن کامیابی سے جو گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اس کو پھر مکمل کیا گیا, کیونکہ اس میں 33 جو دہشت گرد جو اس موقع پر موجود تھے یہ حکومت کا کہنا ہے کہ ان کو مار دیا گیا تھا. 21 مسافر جو آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ تھا کہ وہاں پر آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا تھا. 4 مزید جو ایف سی کے اہلکار تھے وہ بھی اس میں شہید ہوئے, اور باقی جو مسافر تھے, کیونکہ 440 مسافر اس ٹرین میں سوار تھے, یہ کہنا ہے کہ ان کو بچا لیا گیا. اب شہباز, بلوچستان میں ہمیں پتا ہے کہ فار ڈیکیڈز ایک لو لیول انسرجنسی وہاں پر ہو رہی ہے. آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو 5 اس طرح کے مختلف فیزز آئے جہاں پر جو اس طرح کی کیمپینز چلیں انسرجنسیز کی. لیکن ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ جو یہ بلوچ دہشت گرد تھے یا جو انسرجنٹس تھے ان کا جو طریقہ کار تھا اس میں یا آئی ای ڈی بلاسٹ کرتے تھے یا کچھ چھوٹے موٹے جو واقعات اس میں ملوث ہوتے تھے, لیکن اب اس میں بہت زیادہ سوفسٹیکیشن آ گئی ہے. اور یہ جو واقعہ ہے اٹ از سرٹنلی اے ویک اپ کال فار اتھارٹیز. کامران, یہ انتہائی قابل افسوس واقعہ ہے, یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. 11 معصوم افراد اس میں شہید ہوئے, وہ سیولینز, چاہے اس میں سیکیورٹی فورسز کے بھی لوگ تھے جو اس ٹرین پہ ٹریول کر رہے تھے. 11 نہیں, سوری 21 مسافر اور 4 وہ 25 جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے اس میں, اور 33 جو دہشت گرد مارے گئے جو آپ نے بتایا. اس کا جو کوانٹم ہے وہ اس چیز کو ڈیفائن نہیں کرتا ہے. جو انسیڈنٹ اٹ سیلف ہے نا وہ اتنا بڑا ہے, جیسے آپ نے خود بتایا کہ ابھی تک دنیا میں صرف 6 ایسے واقعے ہوئے ہیں جہاں پہ جو ٹرین ہے وہ ہائی جیک ہوئی. اور جو پریس کانفرنس تھی آج کی چیف منسٹر بلوچستان کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اس نے بہت کچھ بتایا اور بہت کویسچن اس میں ابھی بھی ان آنسرڈ رہے. جو ان کی اوپننگ سٹیٹمنٹ تھی چیف منسٹر بلوچستان کی, جس میں انہوں نے فوج پاکستان کی جو کارکردگی اس کو سراہا, عالمی برادری نے جو تعاون کیا اس کو کنڈیم کیا, اس واقعے کی انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا. اور پھر جو چیز امپورٹنٹ اس میں اگین ایک ایلیمنٹ آف ایتھنیسٹی کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اور اس میں چیف منسٹر نے بھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بلوچ نہیں ہیں, یہ بلوچوں کی روایت نہیں ہے کہ اس طریقے سے بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو اغوا کیا جائے. انسیڈنٹ جو ہے کامران, اس کا فوری طور پہ جس قسم کا اس کا ریئیکشن آ رہا ہے اس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بات ہوگی, کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جو ہم سب کے لیے سبق ہے کہ خدا نہ خواستہ جس قسم کا ایک وہاں پہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے روڈ نیٹ ورک تھا اس کو بلاک کیا گیا, اب انہوں نے ٹرین کا جو نیٹ ورک ہے اس کو انہوں نے ڈسرپٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پینیٹریشن ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لو لیول کی انسرجنسی ہے, اس کی پینیٹریشن بڑھ رہی ہے اور یہ سیکیورٹی فورسز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور دوسرا اس میں ڈیفینیٹلی انٹرنل ایکسٹرنل پلیئرز بھی انوالو ہیں. کیا ری ایکشن ہوگا سیاسی اعتبار سے بھی؟ جو پرائم منسٹر شہباز شریف بھی گئے تھے, آرمی چیف بھی وہاں پر موجود تھے, کل وہاں پر کوئٹہ میں اہم اجلاس ہوا, وے فارورڈ کیا ہے, کیا کرنا ہے, اس پر بھی ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے تھوڑا سا آپ کو کچھ جو ہائی لائٹس ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. کچھ آپریشنل ڈیٹیلز فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے شیئر کی کہ کیسے یہ آپریشن کیا گیا, اس سے پہلے کیا پلاننگ کی گئی, اور پھر اس میں کون ممکنہ طور پر جو پاکستان کہہ رہا ہے استعمال ہے, افغانستان کی سرزمین کیسے استعمال ہوئی, بھارت کا اس میں کیا کردار ہے. تو کچھ جو ہائی لائٹس ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کی وہ پہلے آپ دیکھیں اور پھر فردر ڈسکشن کرتے ہیں. اگر آپ میپ کی طرف دیکھیں, یہ ریلوے ٹریک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر, اور یہ جگہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا. جب یہ آئی ڈی انہوں نے لگائی اور ٹرین وہاں پہ ڈسفنکشنل ہوئی تو ٹرین اس کے جو وہاں پہ مسافر تھے ان کو انہوں نے ہاسٹیج لیا. ایک گروپ جو ہے جس میں آتا بچے عورتیں تھے ان کو انہوں نے ٹرین کے اندر رکھا, باقی ماندہ مسافروں کو وہ باہر لیا. کہ ایک
گروپ جو ہے جس میں سوسائڈ بامبرز بھی ہیں اور ایک اسمالر گروپ جو سا ہے وہ چھوڑا جاتا ہے ان کے ساتھ ود دس ٹرین کے اوپر, اور جو لارجر پارٹ ہوتا ہے ان دہشت گردوں کا دے اسٹارٹس موونگ ٹورڈز دی ماؤنٹینس ویئر ٹورڈز دیئر ہائیڈ آؤٹس اینڈ نو وی دیز سیکورٹی فورسز آلریڈی موو کر چکی ہیں, تو وی آر مانیٹرنگ دیم ویری ویری کیئرفلی. So they were at an appropriate distance, while they were being monitored, they were engaged and neutralized. اس پورے عمل کے دوران جب یہ دہشت گرد واقعہ چل رہا تھا تو یہ جو دہشت گرد تھے اپنے ہینڈلر سے جو کہ افغانستان میں تھا اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے, and this kept on going. جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ نے یہ پریس کانفرنس اور جو مین ان کے پوائنٹس ہیں وہ آپ نے سنے, جو آپریشنل ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو پتہ چل گیا. اور شہباز جو امیڈیٹ آبویسلی سب سے پہلے تو جو آئی ایس پی آر کا اس رات بھی جو سٹیٹمنٹ آیا تھا اس میں ہم نے کلیئرلی بتایا کہ جی افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. پھر کل دفتر خارجہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ باقاعدہ طور پر یہ جو حملہ آور تھے افغانستان میں جو ان کے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ مسلسل وہ رابطے میں تھے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور بات کی کہ افغانستان کی سرزمین تو استعمال ہوئی ہے لیکن اصل اس ساری کارروائی کے پیچھے یا بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھارت میں اس کا کردار ہے. تو یہ جو آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ پہلے بلوچستان میں واقعات ہوتے رہتے تھے, اب ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی آپ کو تیزی مل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں, جو بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں, یہ پہلے سے زیادہ امبولڈن ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اب اس طرح کے بڑے اٹیکس کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں جب اتنا بڑا آپ اٹیک کرتے ہیں تو پھر ریاست کی طرف سے رد عمل بھی آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس رد عمل کے لیے بھی وہ تیار ہوں گے. دیکھیں کامران, اس میں جو پہلی تو بات بھارت کی جو آپ نے کی اور جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی نے اس کو ایکسپلین کیا, کلبھوشن یادو کی جو ایک پرانی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی انہوں نے پلے کی. اس کے اوپر میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں, پاکستان کی جو انیمی کنٹری ہے دنیا کے اندر وہ بھارت ہے, اور ہماری ہاں یہ ایک سفارتی لیول پہ ایک ناکامی تو ضرور ہے کہ ابھی تک ہم یہ چیز اس طریقے سے دنیا کے سامنے ہم رکھتے تو ہیں لیکن اس کو اکنالج دنیا کی طرف سے نہیں کیا جاتا. یونائٹڈ نیشن میں بھی آپ کو پتہ ماضی میں اس قسم کی ایفرٹس ہوتی رہی ہیں, ہم نے ڈوزیز دیے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی. بھارت دشمن ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کا دشمن ملک ہے آپ کے ساتھ اس طریقے سے ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں, آپ نے لو لیول پہ اس کو تعلقات کو رکھا ہوا ہے. اس کی طرف سے جو اس قسم کی کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے اور آئندہ بھی شاید ہو, اللہ نہ کرے. بٹ ہم کیا کرتے ہیں, دس از امپورٹنٹ. جب آپ ایک وار کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں, بلوچستان میں دیکھ لیجئے, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیجئے, تو اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ آپ اس کو بالکل بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو ہمیں جو اپنا جو ڈیفنس ہے اس کو اسٹرینگتھن کرنا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کا اس میں ڈیفینیٹلی ایک رول ہوگا, آلدو کہ افغانستان کی جو فارن منسٹری نے اس چیز کو اسٹیٹمنٹ بھی ڈینائی کیا, وہ تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ڈینائی کرتے ہیں, لیکن ایک رول ہے ہمارے پاس, انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی ہیں, انہوں نے ان کے جو شواہد ہیں ان کے پاس, تو ہم اس چیز کو بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں کرتے کہ ان کا رول نہیں ہے. بٹ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ خادر باڑ بھی لگائی گئی تھی بہت عرصہ پہلے. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو انفلٹریشن ہوتی ہے دونوں سائڈ سے وہ نہ ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو آج کی ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو یہ جو ڈیٹیل شیئر کی گئی یہ سیٹسفیکٹری ہیں, یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ جو سوالات اس کو ایڈریس کرتے ہیں یہ پریس کانفرنس؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خود جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے, انہوں نے تو کہا کہ جو رسپانس ہے سیکیورٹی فورسز کا وہ بہت بہتر تھا, بٹ سٹل انہوں نے کہا کہ ایک بھی جان جائے تو وہ اٹ از ٹو مینی, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں جو سب سے بڑا سوال ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بھارت کی بات کی, افغانستان کی بات کر لیں, باقی ایکسٹرنل پلیئر, بلوچستان کی اپنی ایک اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے. سب جانتے ہیں کہ کس کا یہ انٹرسٹ ہے کہ بلوچستان میں اسٹیبلٹی نہ ہونے پائے. چائنا کا فیکٹر کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو آپ جب پلاننگ کرتے ہیں تو بیسڈ آن جو تھریٹ پرسیپشن ہے اسی کی بنیاد پر کرتے ہیں. اور یہ جو جس ایریا میں یہ واقعہ ہوا ہے, مثلاً جو بولان پاس, یہ سبی اور کوئٹہ کے درمیان ایک دشوار گزار رستہ ہے. برٹش ایرا کی کوئی 16-17 یہاں پر ٹنلز ہیں, اور جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا ہے عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ ریل کا ٹریک اور جو آپ کا ہائی وے ہوتی ہے وہ پیرل چلتی ہے, لیکن یہاں سے کم از کم 24 کلومیٹر دور تھی جو نیشنل ہائی وے. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ جو دہشت گرد تھے ان کو پتا تھا کہ اس جگہ کا انتخاب کیا. ایک تو وہاں پر ان کو ہولڈ کرنا آسان ہے, دوسرا جو پاکستان کی طرف سے رسپانس آئے گا
اس میں ان کو دشواری پیش آ سکتی ہے. پھر ماضی میں اس ایریا کے اندر مسلسل کبھی فائرنگ کے ذریعے کبھی راکٹس کے ذریعے, کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے, یہ جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. تو ایک سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں ضرور آتا ہے کہ جب اس طرح کی تھریٹ ہو تو کیا یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے, ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ناکامی نہیں ہے کہ اس طرح کا اتنا بڑا سوفسٹیکیٹڈ اٹیک اگر ایک بی ایل اے پلان کر رہا تھا تو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو آخر کیوں نہیں پتا چلا؟ تو آج کی پریس کانفرنس میں یہ سوال ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی اور بلوچستان کے چیف منسٹر سے بھی. انہوں نے اس کے حوالے سے کیا جواب دیا, آئیے سنتے ہیں. Once you see in the context of Balochistan, so Balochistan is 44% of Pakistan. 50% of the terrain of Balochistan is mountainous, 20% is desert, and it's sparsely populated. It's a very challenging intelligence environment which the Balochistan is. کہ جہاں آپ کو ایک فیلئر نظر آتا ہے اس کے پیچھے جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کیوں ہو گیا, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ورڈ یوز کیا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, which I don't agree. بیکاز اس کے پیچھے ہزاروں انٹیلیجنس کی سکسیس سٹوریز بھی ہوتی ہیں which you don't know. The incidents which did not happen because our intelligence was able to successfully detect them, get them neutralized. یہ ضروری نہیں ہے کہ بے روزگاری ہوگی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے اگر سڑک بجلی نہیں ہوگی تو میں وائلنس پہ اتر آؤں گا. رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ مونوپلی جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, وہ چاہے اسٹیٹ آف پاکستان ہو یا کوئی اور اسٹیٹ ہو. تو اس رائٹ کو جب کوئی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا. جی, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور بلوچستان چیف منسٹر کا جو جواب ہے آپ نے سنا اور انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. سب سے اہم سوال اب تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسی رات جب یہ آپریشن کمپلیٹ ہوا تھا, اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب رولز آف دا گیم جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ آلریڈی 2014 میں ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان لائے تھے آرمی پبلک اسکول کے اوپر جو حملہ ہوا تھا. اب کہا جا رہا ہے کہ شاید نیشنل ایکشن پلان 2 کی بات ہو رہی ہے. اور کل جب پرائم منسٹر کوئٹہ اور آرمی چیف بھی گئے تھے تو پرائم منسٹر نے وہ بات کی ہے کہ جی آل پارٹیز کانفرنس کی, کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے اور یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور کیسے ہم نے رسپونڈ کرنا ہے. تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر اب ہم فردر کیا کر سکتے ہیں. مثلا ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ بھی سوال ہوا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے جو 14 نکاتی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. 2021 میں جو فائنل سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ تھا جی کائنیٹک آپریشن. انہوں نے کہا جہاں تک فوج کی بات ہے ڈیلی کی بنیاد پر سینکڑوں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, تمام کاروائیاں ہو رہی ہیں. باقی جو 13 پوائنٹس ہیں جن کا تعلق کسی کا جوڈیشری سے ہے, کسی کا گورنمنٹ سے ہے, پارلیمنٹ سے ہے, وہاں پر وہ ایریاز ہیں جس پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پر اپیرنٹلی اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا. دو جگہوں پہ ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ کامیابی تو آپ مطلب جہاں پہ واقعی کام ہو رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز جو آپریشنز کر رہی ہیں جس کا انہوں نے خود بھی ذکر کیا کہ کتنے ڈیلی 180 آپریشنز ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ جس کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں. بٹ اس میں جو ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں, جو ہماری جو سولینس کی بھی ہو رہی ہیں, افواج پاکستان کی جو ہیں ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, ٹیررسٹ بھی مارے جا رہے ہیں. 1250 انہوں نے کہا دہشت گرد مارے گئے ہیں پچھلے 1 سال کے عرصہ میں, اور اس میں تقریباً 563 جو فوجی تھے انہوں نے ان کو شہادت ملی ان واقعات میں. بٹ اس سے بڑھ کر جو ایک چیز اور ہے, یہ تو ایک پلان ہے نا, اور یہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. دوسرا انہوں نے ذکر کیا میڈیا کے اوپر نیریٹو کا. جہاں تک تو مین سٹریم میڈیا ہے, مین سٹریم میڈیا کے اوپر آپ کو دہشت گردوں کا نیریٹو نظر اس طریقے سے نہیں آتا. آپ کو کوئی بھی مین سٹریم نیوز چینل, مین سٹریم نیوز پیپر دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرتا ہوا نظر نہیں آتا. تو اس کے اوپر ایٹ لیسٹ میڈیا کی حد تک ضرور یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. باقی جو چیز ہے کہ معاشرے کے اندر آپ کے ملک کے اندر ایک یکجہتی کی ایک فضا ہو, تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر بات کر سکے, جو آل پارٹیز کانفرنس کی بھی آپ نے بات کی ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا جواب ہمارے پاس میڈیا کے پاس نہیں ہے. میڈیا پھر سوال کھڑا اٹھاتا ہے کہ جی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو, جب سیاستدانوں سے بھی سوال ہوتا ہے, اور جن کو جو اوپریسو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ اس میں اپنے سکور سیٹل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دس از دی ٹائم جو اس وقت صورتحال ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی, کہ تمام سیاسی جماعتیں اور تمام سٹیک ہولڈرز ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے اور یہ جو سیاسی جنگ جاری ہے نا ملک کے اندر اس کو ختم کریں. اور آئی تھنک اس میں جو امپورٹنٹ نقطہ ہے, بلوچستان کیونکہ ہمارے ریڈار پہ اس طریقے سے رہتا نہیں ہے,
اور بہت جو بیسک جو انفارمیشن ہے، بعض دفعہ بیسک فیکٹس کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. بلوچستان کا جب نام آتا ہے ہم کہتے ہیں پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے. ڈونٹ فارگیٹ کہ پاکستان کا جو لینڈ ہے اس کا وہ 45% ہے. آبادی بھلے وہاں پر 1.5 کروڑ رہتی ہے. تو بہت سے ایسے فیکٹس ہیں جن کے بارے میں اسلام آباد میں بیٹھ کے لوگوں کو شاید اتنا اس طریقے کا ادراک نہیں ہوتا. اب جو بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنے کا، اس میں ڈیفینیٹلی آپ کی اندرونی کمزوریاں ہوتی ہیں تو آپ کا جو ایکسٹرنل اینمی ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو ایک کمپریہنسو پلان کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے، اور اسی صورت میں ہم اور ملٹی پرونگ اسٹریٹجی چاہیے. جہاں پر کائنیٹک آپریشن کرنا ہے وہ کائنیٹک آپریشن کریں، جہاں پر جینونلی لوگوں کے گریونسز ہیں ان کو حل کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک فیکٹ ضرور ہے کہ بلوچستان کے چیف منسٹر نے بھی کہا، وہ NFC ایوارڈ ہو، وہ باقی 18ویں ترمیم ہو، بہت سے حقوق جو ہیں صوبوں کو ملے ہیں جو پہلے شاید ماضی میں نہیں ملے تھے، لیکن شاید اس طریقے سے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہے. فنڈز کی بھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بلوچستان کی بات کریں کہ اس طریقے سے کمی ہے. 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، فنڈز جس طریقے سے ان کو مل رہے ہیں، لیکن جو سسٹم ہے، جہاں پر جس طریقے کی گورننس ہے، بہت سے ایسے جو نظام ہیں جن کو آئی تھنک دیکھنے کی ضرورت ہے. صرف طاقت کے استعمال سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. طاقت کا استعمال صرف آپ کو ایک ماحول پرووائڈ ضرور کر سکتا ہے، باقی جو کنسولیڈیٹ کرنا ہوتا ہے وہ پھر باقی معاملات ہیں جو اسٹیٹ کو دیکھنا ہوتے ہیں. یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو کے اوپر بات کریں گے، اور خاص کر کے وہ لوگ جو سولر پینلز استعمال کرتے ہیں اس سے کوشش کر رہے تھے کہ ان کے بجلی کے بل نہ آئیں بلکہ الٹا اسٹیٹ کو ان کو دینا پڑے. ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.